انسان خود سے تھک جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے روح تھک جاتی ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، اور جب گناہ چھپ کر کیا جائے تنہائی میں، اندھیرے میں، تو وہ صرف جسم کو نہیں روح کو بھی جلا دیتا ہے۔ مستجنی ایسا ہی ایک عمل ہے، وقتی تسکین مگر مستقل نقصان۔ یہ وہ گناہ ہے جو اکثر زبان پر نہیں آتا مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا رکھتا ہے۔ ہر بار انسان وعدہ کرتا ہے کہ بس یہ آخری بار ہے، مگر نفس، شیطان اور کمزور ارادہ اسے پھر سے وہیں لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن کریم ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ سنیے اللہ رب العزت کا کلام، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ لونڈیوں کے، پھر بے شک وہ ملامت کیے جانے والے نہیں، پھر جو اس کے علاوہ طلب کرے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت کی دعوت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اعغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ گناہ نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ روحانی اور نفسیاتی حقیقت، مستجنی صرف ایک جسمانی عمل نہیں، یہ دل کی بیماری ہے۔ یہ نگاہ کی بے راہ روی سے شروع ہوتی ہے، پھر تنہائی، تخیلات اور نفس کی کمزوری اسے بوڑھا کر دیتی ہے۔ پہلے عبادت میں دل نہیں لگتا، پھر قرآن بھاری لگتا ہے، پھر دعا مانگنے کی توفیق بھی جاتی رہتی ہے، اور جب انسان سوچنے لگے کہ اللہ اب مجھے نہیں بخشے گا، جب انسان سوچنے لگے کہ اللہ رب العزت اب مجھے نہیں بخشیں گے، تو یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہوتی ہے۔ مگر امید باقی ہے، تم ابھی زندہ ہو، تمہارا دل گناہ سے بیزار ہے، یہی توبہ کی شروعات ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، نماز کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھو، نفس کو قابو میں لاؤ، دل کو پاک کرو۔ نمبر 3، نگاہ کی حفاظت کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نمبر 4، نیک صحبت، دینی ماحول اور ذکر الہی اپنائیں۔ نمبر 5، اللہ رب العزت سے بار بار رجوع کرو، اس کے سامنے روتے رہو۔ اور میری طرف سے آخری پیغام، اگر تمہارے دل میں گناہ کے بعد شرمندگی ہے، اگر تمہاری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی ندامت میں نکلتا ہے، تو یقین رکھو اللہ رب العزت تمہارے قریب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دو بے شک میں قریب ہوں۔ اگر یہ میرا کلپ آپ کو اچھا لگا ہو کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اپنے مخلص دوستوں تک اسے شیئر ضرور کیجیے۔ جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔